وزیر اطلاع شبلی فراز اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں۔ کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں کہ ملک کو درپیش جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ بھی بحث ہوئی اور ظاہر ہے کہ جو ایجنڈا آئٹمز تھے ان پہ بھی فیصلے کیے گئے۔ سب سے پہلے شوگر رپورٹ پہ بات ہوئی جس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کا خیر مقدم کیا کابینہ نے اور اس امر کا اعادہ کیا کہ اصل مقصد پاکستان کے عوام کو ایک تو ان لوگوں کو قانون کے شکنجے میں لانا ہے جنہوں نے عوام کی کاسٹ پر غیر مناسب اور زیادہ منافع کمایا۔ اس سلسلے میں جو انسٹرکشنز اور جو باتیں رپورٹ میں کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ ہیں اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ جو سفارشات ہیں اس کمیٹی کی جو میٹرکس دیا گیا ہے ایکشنز کا مختلف اداروں کو ان پہ فوری طور پہ انہی ٹائم لائنز کے مطابق قانون کے شکنجے میں لانا ہے جنہوں نے عوام کی کاسٹ پر غیر مناسب اور زیادہ منافع کمایا۔ اس سلسلے میں جو انسٹرکشنز اور جو باتیں رپورٹ میں کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ ہیں تو اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ جو سفارشات ہیں اس کمیٹی کی جو میٹرکس دیا گیا ہے ایکشنز کا مختلف اداروں کو ان پہ فوری طور پہ انہی ٹائم لائنز کے مطابق عمل کیا جائے اور اس کی وجہ سے جو چیز ہوگی لوگ یہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس انکوائری کا عوام کو کیا فائدہ اور چینی کی قیمتوں کا کیا فائدہ۔ اصل چیز یہ ہے، یہ بالکل ایک مناسب سوال بھی ہے اور ایک ٹھیک آبزرویشن بھی ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ پوری جو ویلیو چین ہے اس کی شوگر کی کسان سے لے کر اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور اس موقع پر ان کی جانب سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شبلی فراز اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور بتایا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کو لے کر کیا معاملات ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کتنے اس وقت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نکلتی ہے اس تک ہر سسٹم کو شفاف بنایا جائے اور تاکہ جب اب چینی کی پیداوار مکمل ہو اور جب وہ عوام تک پہنچے تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزوں پہ ایک ٹھیک لوگ بیٹھے ہوں گے، ہر ادارہ جو کہ جس کا کہ خاص کام ہے، چاہے وہ APR ہو، چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو، چاہے وہ شوگر کین کمشنرز ہوں، چاہے وہ متعلق جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ اس میں ان کو رکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کا پہ نظر رکھیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو پیداواری لاگت ہے اس کا جب پتہ چل جائے گا تو پھر اس پہ جب منافع ہوگا اس کے مطابق پھر قیمتوں کا تعین ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب یہ سسٹم افیکٹو ہو جائے گا اگلے 3 ماہ میں تو اس سے چینی کی قیمتوں میں بھی فرق آئے گا۔ دوسری بات، ایک اور اہم چیز جو کہ عام عوام کے استعمال میں آتی ہے وہ ہے آٹا، اور ہم نے اس میں کابینہ نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ جو آٹے کی جو قیمت میں جو بڑھاوٹ ہوئی ہے اس کا سدباب کرنا اور اس میں مختلف احکامات جاری کیے گئے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اور کابینہ نے اس کو فلی انڈورس کیا، اور وہ یہ تھے کہ ایک تو پنجاب حکومت کو یہ انسٹرکشن دی گئی کہ وہ 9 لاکھ
ٹن جو ہے گندم وہ ریلیز کرے. ایک ایسا میکنزم جو کہ حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی جو کہ اس پوری سسٹم کو اس کی جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے وہاں سے لے کر اور جب جس طرح پاسکو کی خریداری ہوتی ہے یہ سارے سسٹم کو سٹریم لائن کرنا, اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا کہ سمگلنگ کو روکنا. خیبر پختونخوا کے علاقے میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اس کے لیے بھی اقدامات کرنے کی تجاویز آئی ہیں اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو آٹا ہے جو کہ ہر آدمی پاکستان کا ہر شہری کو استعمال کرتا ہے تو اس میں جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اس کا بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کو بھی بڑے سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کا تعین کیا جائے کہ ہماری ضرورت کیا ہے, ہماری پیداوار کتنی ہے اور جو کمی بیشی ہو جو کہ اس وقت تقریباً 27 ملین ٹن جو ہے تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور 25 کے قریب اس وقت تک ہمارے سٹوریج میں ہے. جو باقی جو فرق ہے اس کے لیے یہ بھی اس چیز کو بھی سجیسٹ کیا گیا کہ یہ امپورٹرز کو الاؤ کیا جائے بغیر کسی لمٹ کے کہ وہ امپورٹ کر سکیں گندم کو تاکہ شارٹیج کا یا قیمتوں کی بغاوت کا سوال پیدا نہ ہو. یہ دوسری ایک اہم چیز تھی. اس کے بعد جو ایجنڈا آئٹم جو ڈسکس کیا گیا وہ تھا جس میں کہ وزارت تعلیم کی ان کاوشوں کو سراہا گیا کہ جو مدرسوں کے لیے اور ایک یکساں نصاب کے لیے جو نظام مرتب کیا ہے بات ہوئی جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی کووڈ میں اور جس طرح کے حالات جا رہے ہیں تو ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آن لائن ٹیچنگ اور آن لائن کلاسز کو انکریج کیا جائے اور اس سلسلے میں حکومت کافی اقدامات بھی کر رہی ہے اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان کے کانٹیکس میں کیونکہ بلوچستان میں کئی ایسی جگہیں ہیں جس میں کہ تعلیم کی یہ آن لائن کی سہولتیں نہیں مل سکتی بیکاز وہاں پہ یا تو انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے اور یا جو ہے تو جو ایون کئی جگہوں پہ تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے تو وہ اس پہ بھی بات ہوئی کہ جو فنڈ ہے اس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اس کو خرچ کر کے اور یہ بلوچستان کے عوام کو جس طرح کے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں میں ایک بہت بڑا حصہ رکھا گیا ہے تو ہماری وزیر اعظم صاحب کی کوشش یہی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو جتنی بھی سہولتیں جو کہ باقی ملک کے عوام کو میسر ہیں وہ بلوچستان کے عوام بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اس کے بعد مختلف ایجنڈا آئٹمز پہ بات ہوئی جس کی تفصیلات تو میں آپ کو رائٹنگ میں بھی آپ کو دے دوں گا لیکن جو چیدہ تھیں اس کا میں ذکر یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ جو سرکاری املاک ہیں جو کہ ایویکویٹ ٹرسٹ پراپرٹی جو ہے اس کی جو ننکانہ صاحب میں جو پراپرٹیز ہیں اس کی ویلیویشن کے بارے میں چیئرمین نے اس ادارے کے چیئرمین نے سفارشات دیں ان کی ریٹ کی ریویژن کی کیونکہ اس ادارے کے پاس بہت بڑی قیمتی زمینیں ہیں جو کہ بڑے چھوٹے داموں پہ جو ہے تو ان کی یا تو کرائے پہ دی ہوئی ہیں یا ان پہ کچھ پہ قبضے ہوئے ہیں تو اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے اس ادارے کے پیداوار کو آمدن کو بڑھانے کے لیے جو ہے تو ایک انسٹرکشنز دی پرائم منسٹر صاحب نے جس میں کہ پورا جو ریکارڈ ہے اس کو بھی ڈیجیٹائز کرنا اس کا ایک پورا ایک ایسا طریقہ کار بنانا جس سے کہ ہم ان جائیدادوں کو ان املاک کو بہترین اور بہتر اس کے لیے استعمال کر سکیں اس کے جو انکم کے لحاظ سے. پھر جو ایک اور اہم بات تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھا وہ کابینہ نے اپروول کر لیا گیا اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے وہ نئے خطوط پر بنے گا جس میں کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ابھی کورونا کے سچویشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ
किस तरह का हमारा जो सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना कमज़ोर था और इस पे कभी तवज्जो नहीं दी गई। और अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि जो हेल्थ का निज़ाम है इसको हमने हर तरह से ठीक करना है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो मौज़ूआत पे डिस्कशन की गई उनमें से ज़ाहिर है कि जो कोरोना है, कोरोना वायरस में जो इस वक्त हमारी हिकमत अमली है, जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है, उस पर ज़ाहिर है कि काफ़ी तफसीलन बात हुई। और वो प्रेजेंटेशन असद उमर साहब ने और मिर्ज़ा ज़फ़र ने भी दी, जिसमें कि बुनियादी तौर पे जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपको मालूम है कि NCOC एक इदारा है जिसकी कि रोज़ाना मीटिंग होती है, जिसमें कि इस मुल्क के चीफ मिनिस्टर्स, इस मुल्क के आर्म फोर्सेस के सीनियर्स, इसमें पॉलिटिशियंस, इसमें टेक्नोक्रेट्स जो कि इस फील्ड को जानते हैं, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स का वो करते हैं, पूरे मुल्क से डेटा उठाते हैं और उस डेटा की बुनियाद पे फिर अपनी जो भी हिकमत अमली है उसको तरतीब देते हैं। तो आपको मालूम है, ये बड़ा ज़रूरी है आपको यहाँ पे बताना कि जब कोरोना शुरू हुआ उस वक्त हम कहाँ थे और आज कहाँ पे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत बातें होती हैं कि जी हमने पता नहीं हमारे ये कंट्रोल में है या नहीं है, या हमने क्या किया, अपोजिशन मुख्तलिफ किस्म की कन्फ्यूजन फैलाती रहती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो उस वक्त हमारे मुल्क में जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ थी वो सिर्फ 2 थी। अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, और ये कोई सालों की बात नहीं है, ये हफ़्तों की बात है कि हमने 8 से 10 हफ़्तों में कहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारी 129 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और जो कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि और भी हम इनको बढ़ा सकें। उससे पहले जब 15 मार्च था तो उस वक्त हमारे 472 टेस्ट रोज़ाना होते थे। अब अल्लाह ताला के फजल से पिछले 24 घंटे में जो हमारे जो टेस्ट हुए हैं, अब हमारी सलाहियत 50,000 तक पहुंच गई है और एंड जुलाई में ये तकरीबन 1,50,000 तक पहुंच जाएगी जी। फिर इस तरह जो वेंटिलेटर्स थे जो कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और ज़रा महंगी मशीन है, वो जो है तो हमारे पास उस वक्त कोई 2,200 के करीब थे और अब उसकी तादाद 4,000 से ऊपर है। और उसमें ये भी है कि अभी हमने लोकली भी ऐसे 4 डिज़ाइन मुंतखब कर लिए हैं कि जिससे कि हमारी लोकल प्रोडक्शन भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। फिर जो बेड्स हैं, और जब बेड्स की बात हम करते हैं, इससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 770 हॉस्पिटल्स हैं जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, और जो इस वक्त हमारे पेशेंट्स हैं इन अस्पतालों में मुख्तलिफ वो 6,215 हैं। ऑक्सीजन ज़ाहिर है कि इस बीमारी में एक ऐसा वो है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स होते हैं वो तकरीबन 8,886 हैं हमारे पास इस वक्त अवेलेबल, जिसमें से 2,671 इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं। 2,150 बेड्स जो है तो इंशाल्लाह अगले महीने में वो भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं ये कहता चलूँ कि जो ऑक्सीजन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये एक ऐसी